جب بچپن میں ہوتے تو یہ سنتے ہوتے تھے کہ یار گرمیاں ہوتی تھیں نا تو کہتے تھے کہ یار بجٹ آنا ہے پہلے نہا نو لو ٹھنڈے ہو لو, کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بے ہوش ہو جائے بجٹ سن کے. اور ہم جتنی بھی تقریباً دنیا میں اسٹیٹس ہیں ان کی جو بجٹنگ ہوتی ہے وہ ساری اسی کیپٹلزم کی بیس کے اوپر ہی سارا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے موڈ آف پروڈکشن, ان کے پیچھے انڈسٹری, ان کے پیچھے کیپٹلسٹ جو ہیں وہ سرمایہ کار جو ہیں وہ پرائیویٹ پرسنز ہیں, اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایسی پالیسیز بناتی ہے جس میں موسٹلی ہونا تو یہ چاہیے کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں اور اب آپ کی پارلیمنٹ بناتی ہے, ہمارے اپنے نمائندے بناتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو انٹرسٹ ہیں وہ انہی لوگوں کے بچائے جاتے ہیں جو کہ کیپٹلسٹ ہیں, جن کے پاس موڈ آف پروڈکشن ہے. اس دور میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ریاستیں خود جو ہیں وہ مونوپولیز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, تو بجٹ کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوپس ہوتی ہیں, اور ہوپس جو ہیں وہ ہر طبقے کو ہوتی ہیں. غریب طبقہ ہے اس کو اگر ریلیف کی بات کی جائے تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کا استحصال ہوتا ہے. کیونکہ جی IMF نے آپ کو وہ ایک روک دیا ہے کہ آپ نے سبسڈیز نہیں دینی. ایک بک آئی تھی جو اس کی رچرڈ وولف کی نا, جی نالج اینڈ کلاس, اس میں اس نے پولیٹیکل اکانومی کی پوری بات کی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ڈیبیٹ کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی نا, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, اسے کیا آؤٹ کم نکل سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیشہ بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں کہ بجٹ پاس کروانا ہے تو کیسے کروانا ہے. ایک اور اینگل سے سوچا جائے کہ ہماری ڈیبیٹ ہی یہ ہونی چاہیے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, فری واٹر, ان چیزوں کو سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ان کے لیے کیا رکھا جا رہا ہے, عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. کہ اگر ہم ایجوکیشن پہ آج 5 روپے لگاتے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیکورٹی پہ 30 بچ جائے ہمارے. جب وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرے گا اس کو اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل آئیں گے, تعلیم اس کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا, اس کے والدین کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا باپ اس کی فی پے نہیں کر پا رہا, جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کچھ اتنا ارننگز نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ان کو ڈیڈ لائنز کو میٹ کر سکے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اگر وہ جو بچہ ہے کسی طرح سے پہنچ جاتا ہے اس حد تک کہ وہ گریجویٹ ہو جائے, تو پھر وہ سب سے پہلا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے اس ملک کو کیسے چھوڑنا ہے. 2-3 سیکٹر پہ گورنمنٹ کو ابھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ کے اوپر. جی, اس کو ابھی بھی اسٹیٹ ریگولرائز ہونا چاہیے اور اسٹیٹ کی ہی اس میں منوپلی ہونی چاہیے. اس پہ آپ بڑا زبردست کام کیا ہے. سلو ڈاؤن جو اس کی بک آئی تھی, دا ڈی گروتھ مینیفیسٹو نا, جیپنیز یہ ہے, بڑا لڑکا سا ہے, 1987 میں یہ پیدا ہوا ہے, سائتو نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے کہ کیسے جو ہے آپ نے جو گلوبل ساؤتھ سے آپ کام کر, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو ایکالوجی کو بچانا ہے یا سسٹم کو بچانا ہے تو آپ کو ڈی گروتھ کی طرف آنا پڑے گا, نارمل ہونا پڑے گا. کور پیریفری ماڈل ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ را مٹیریل, لیبر, چیپ لیبر آپ استعمال کریں گلوبل ساؤتھ کی, اور پروڈکشن آپ کریں, پیسہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ادھر بیٹھے ہیں, پیسہ ادھر جا رہا ہے. جی, یہ کنٹروورسیز اس کے اوپر بڑی آئی ہیں. نائکی جو ہے اس کے اپنے جو یہاں پہ پروڈکشن ہاؤسز تھے, وہاں پر جو ایک لیبر کی جو ایک صورتحال تھی, کس قدر اس کو ان حالات کے اندر رکھا گیا. کوئی اسٹینڈرڈز نہیں ہے انڈسٹری کے, جو کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کچھ سیفٹی میجرز ہوتے ہیں, اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. شاید ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چونکہ ایک غیر مہذب دنیا ہے گلوبل ساؤتھ, اس کے پیچھے وہ سارا سامراج ہے. ہاں جی, سامراج اور سرمایہ چلتا 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 اب اس سطح پہ آ گیا ہے کہ وہاں بیٹھ کے تم پیسے کماؤ, بالکل کام کرواؤ گلوبل ساؤتھ. ناظرین السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر تھاٹ پرووکنگ ایپیسوڈ آف ڈائلیکٹکس. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے ہر سال فسکل ایئر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جون جولائی ایک بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے, اور خاص کر عوام کے اوپر اس کے خاصے اثرات پڑتے ہیں, چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہو, چاہے کوئی جو ہے وہ ایک امیر طبقہ یا کلاس, کسی بھی کلاس کی بات کی جائے. ہاں, وہ صورتحال الگ ہو سکتی ہے کہ کس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کس کو کتنا اس کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے. تو آج ہم بجٹ سے ریلیٹڈ جو گفتگو کریں گے اس میں ہم ڈفرینٹ فیکٹرز کو کور کریں گے, خاص کر وہ جو سیکٹرز ہیں ہمارے ہاں اگنور کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم بات کریں گے عثمان صاحب سے. تو عثمان صاحب ویلکم. جی, کیا حال ہے موسم؟ الحمد للہ. تو ایک تو ہم جب بچپن میں ہوتے تو یہ سنتے ہوتے تھے کہ یار گرمیاں ہوتی تھیں نا تو کہتے تھے کہ یار بجٹ آنا ہے پہلے نہا نو لو ٹھنڈے ہو لو, کوئی پتہ نہیں کہ کوئی بے ہوش ہو جائے بجٹ سن کے. اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ لینگویج بھی ایسی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹک لینگویج ہوتی ہے. تو ہم جیسے اب بات کرنے لگے ہیں تو اس بجٹ کے حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کا ریلیشن شپ کیا ہے. جی, جیسے کہ آپ خود پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, آپ بتا سکتے ہیں ذرا بہتر انداز میں کہ اسٹیٹ جب اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے 2 کام مین تھے. ایک سوسائٹی یا جو بھی قبیلہ تھا اس کو ایک پروٹیکشن دینا, ڈیفینس اگینسٹ دا اگریسرز, اور دوسرا جو اس کا مین فنکشن تھا وہ تھا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جی,
پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا میں یہ ہوتا گیا آہستہ آہستہ کہ کچھ گروپس ایسے آتے گئے کہ جو اسٹیٹ کے اس فنکشن کے اوپر کو مونوپلائز کرتے رہے. بالکل. آج کل جو ایسے آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 اور 1 کے بعد تو تقریباً کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن جو ہے وہ فلرش کرتا رہا, اور اس ٹائم جتنی بھی تقریباً دنیا میں اسٹیٹس ہیں ان کی جو بجٹنگ ہوتی ہے وہ ساری اسی کیپٹلزم کی بیس کے اوپر ہی سارا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے موڈ آف پروڈکشن, ان کے پیچھے انڈسٹری, ان کے پیچھے کیپٹلسٹ جو ہیں وہ سرمایہ کار جو ہیں وہ پرائیویٹ پرسنز ہیں, اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایسی پالیسیز بناتی ہے جس میں موسٹلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی ڈیموکریسیز ہیں اور اب آپ کی پارلیمنٹ بناتی ہے, ہمارے اپنے نمائندے بناتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو انٹرسٹ ہیں وہ انہی لوگوں کے بچائے جاتے ہیں جو کہ کیپٹلسٹ ہیں, جن کے پاس موڈ آف پروڈکشن ہے. اور ایک ہی طریقے کا ہمارے ہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پوری دنیا میں ایک ہی اب طریقہ رہ گیا ہے, اور وہ اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے یونیورسٹیز میں بچوں کو ایسے سکھایا جاتا ہے کہ یہ جیسے ہی کہ یہ کوئی نیچرل ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا ہسٹری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہسٹری کہتی ہے کسی بھی چیز کو, وہ کہتی ہے کہ وہ کوئی بھی ہوائی یا جو ہے میٹا فزیکل نہیں ہوتی بلکہ وہ مٹیریل ہوتی ہے. مٹیریل کا مطلب ایک سب سے بڑی ہوپ کی جو بات ہے اس تھیوری میں وہ یہ ہے کہ مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے اس میں جو بھی موڈ آف پروڈکشن سے لے کے جو چینجز بھی آتی ہیں اس کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ مٹیریل ہے. کارل مارکس سے یاد آ گیا نا اس کا جو ایگزیکٹلی کانسیپٹ ہے, وہ جو آپ بات کریں اکنامک فیکٹر کی بات کریں تو وہ جو ایک اسٹرکچر اور سپر اسٹرکچر اس نے دیا کہ ہمارے ہاں وہ جو بورجوازی اور پرولیٹیریٹ کا ایک جو کانسیپٹ ہے, ایک ہسٹری جو ہے وہ کہتا ہے کہ کلاس اسٹرگل ہی ہے اس کا نام ہے, اور کس طرح سے جو ایک ایلیٹ ہے بورجوازی جس کو اس نے کہا ہے, اس نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, ان کے اندر کچھ اپنی اس کی ویلیوز ہیں, کچھ نارمز ہیں اور قوانین ہیں اس طرح کے جس میں وہ ایک سرٹن کلاس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور اس ایکسپلائٹیشن کس کی ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اس شخص کی, وہاں پہ تو اس نے ورکر کلاس کی بات کی ہے, لیبر کی بات کی ہے. پھر اس طرح ایک کانسیپٹ جو سرپلس ویلیو کا اس نے اس میں دیا تھا. تو آپ کی بات اس میں بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی جو ریاستوں کا دیکھیں, ایک تو سوشل کانٹریکٹ جو ہوا جس کی اب 3 بڑے جو سوشل کانٹریکچوسٹ ہیں, ہابز, لاک, روسو, آلدو ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے ایک دوسرے سے, لیکن اس میں اکنامک فیکٹر بہت اہم ہے. اوبویسلی جو سوسائٹی تھی, جو آپ کہہ لیجیے کہ بعض کے ہاں پری سوشل ہے یا جو ایک نیچرل جو ایک اسٹیٹ جو لاز آف نیچر کے اکارڈنگ چل رہی تھی تو اس کو ریگولیٹ تو کرنا تھا نا. اب اس میں پراپرٹی بھی ایک فیکٹر تھا, اکانومی اوبیسلی اس سے لنک کرتی ہے چیز ایک. تو آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ریاستیں خود جو ہیں وہ مونوپولیز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر اب ہم نے جس طرح پولیٹیکل سائنس میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ جو پریشر گروپس کا ایک کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا, یا جو ایک لابی کا کانسیپٹ ہے. یو ایس کانگریس کی اگر بات کریں, جس طرح ایک مثال دوں گا کہ وہاں پہ جب بجٹ آتا ہے تو اس سے پہلے جو جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین یا کیپٹلسٹ ہیں, وہ اپنے اس کے لیے کتنی لابی کرتے ہیں. وہاں کانگریس مین جو ہیں وہ ان کے تھرو جو ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ عوامی نمائندگان نہیں ہیں بلکہ یہ اس ایک سرٹن کلاس کے ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, ان کے نمائندے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پائی جاتی ہے. اور جو بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو بجٹ کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوپس ہوتی ہیں, اور ہوپس جو ہیں وہ ہر طبقے کو ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو ہمارے ہاں سیلریڈ کلاس ہے اس کو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ شاید ابھی جو ہے وہ تنخواہوں کے اندر کوئی اضافہ ہوگا, اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ریلیف اس کے اندر ملے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کیا آپ نہیں سمجھتے جس طرح اب IMF جو ہے اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. ایک نیو کلونیلزم کا جو ایک کانسیپٹ آتا ہے اس میں ایک بڑا یہی فیکٹر ہے کہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے اس کو وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں. اور ہمارے جیسے ملک, پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ جو ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر, تو IMF بہت سارے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز دیتی ہے. اب وہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک جو غریب طبقہ ہے اس کو اگر ریلیف کی بات کی جائے تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کا استحصال ہوتا ہے. کیونکہ جی IMF نے آپ کو ایک روک دیا ہے کہ آپ نے سبسڈیز نہیں دینی ہے آپ نے,
اور وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا اس میں اب دیکھیں کتنا بڑا پیراڈاکس ہے یہ کہ ہمارے یہاں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ اور اگر انٹرنلی ہم دیکھیں معاملات اپنے تو یہ جو بجٹ ہے اب وہ تو ڈبیٹ ہمیں ہر دفعہ ہوتی ہے کیا ہوگا کیا آؤٹ کمز نکلیں گے، لیکن ریاستیں جو ہیں ان کے رولز جو ہے آگے اس کے اوپر بات کریں گے ہم کہ کس حد تک اب کیا وہ صرف ریگولیٹر کی حد تک محدود ہیں یا وہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا سوچتی ہیں یا وہ ایک غریب آدمی کا بھی سوچتی ہیں یا ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. بالکل جیسے آپ نے ابھی بات کی آئی ایم ایف کی اور نیو کلینرزم کی بات کی، اگر ہم اس کو ہسٹورین ایز اے جو ہے وہ جو اس کی اسٹرگل کے طور پہ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیپٹلزم ہے اور جو سامراج ہے امپیریلزم ہے یہ دونوں کے تقریباً اکٹھے ہی ہوئے ہیں، انڈا اور مرغی والا حساب ہے. بالکل، کیونکہ جب کیپٹلزم آیا تو ان کو جب پروڈکشن زیادہ ہوئی سرپلس ویلیو کے لیے ان کو منڈیاں چاہیے تھیں اور ان کو را مٹیریل چاہیے تھا، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا ہے. سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ اب آئی ایم ایف کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بجٹ شروع ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کے وزٹ شروع ہو جاتے ہیں. آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 دن بجٹ لیٹ بھی ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہم نے بات کی کہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے اس بجٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے ان کی مشاورت سے دیکھا جائے تو انہی کی مشاورت سے وہ ٹیکس لگتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جسٹ جو ہے وہ 1 سے 2 دن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو ساری جو گیم جو پیچھے سے بنایا جاتا ہے بجٹنگ جو ہوتی ہے جس کو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کرتا ہے وہ بیوروکریٹک ہے. ایگزیکٹلی. اور جو آپ نے ایک بک آئی یہ تھی جو اس کی رچرڈ وولف کی نا نالج اینڈ کلاس، اس میں اس نے پولیٹیکل اکانومی کی پوری بات کی ہے. اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ جو اسٹیٹ کا رول ہے نا، اسٹیٹ کے ساتھ ایک تو کلاسز جو 2 کلاسز ہیں نا، ورکنگ اور جو ہے پروڈکشن والی کلاس ہے جس کے بعد سرمایہ، اس کے علاوہ ایک تیسری کلاس بھی ہوتی ہے اسٹیٹ میں جس کو وہ کہتا ہے کہ بیوروکریٹک ہے اور سبزیومڈ کلاسز ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، وہ اس اسٹیٹ کا وہ جو رول ہے جو کہ کیپٹلسٹ کو بچانے والا ہے وہ اس میں لگی ہوتی ہیں، اس میں سے وہ تھوڑا سا پیسے لیتی ہیں. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں نا جو آئی ایم ایف کے ساتھ بیوروکریٹک بجٹ بنتا ہے اس کے اندر عوام جس کے اوپر ٹیکس لگنے ہیں، جس کی زندگیوں کے فیصلے، جس کے معاشی فیصلے ہونے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آئی ایم ایف کا بھی اس میں اتنا قصور نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے تو اپنے انٹرسٹ بچانے ہیں نا، وہ تو ایک بینک ہے جو کہ فنڈز دیتا ہے اس پہ انٹرسٹ لیتا ہے، اور اس کے لیے تو یہ نمبرز ہیں نا، اس کو تو یہ نمبرز ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ میرا قرض کب تک واپس کر سکتے ہو یا آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے امپروو کر سکتے ہو، اس نے تو نمبرز دیکھنے ہیں، اس نے نہ یہاں سے ووٹ لینے ہیں نہ یہاں رہنا ہے. تو اس لیے یہ تو ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ڈیبیٹ کو ایک تو ارلی شروع کیا کریں، ہمارے نیوز پیپرز میں شروع ہو، ہمارے میڈیا میں شروع ہو، تاکہ لوگوں کی انپٹ بھی تو لی جائے. ایک جو بندہ تھر میں بیٹھا ہے، مٹھی میں بیٹھا ہے، یا رحیم یار خان کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہے یا اوپر پوٹھوہار میں بیٹھا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں اس کی بجٹنگ کے اگلے سال کے کہ اس کو کیا کیا سہولیات ملیں گی، لیکن ان فیصلوں کا نہ اس کو علم ہوتا ہے نہ اس کو مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے. بند کمروں کے بیوروکریٹک بجٹس جو ہیں، اسی لیے جب بھی یہ بجٹ آتا ہے ہم تو جب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ایک گورنمنٹ نے ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے یہ تاریخی بجٹ ہے اور اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، اور اپوزیشن اور دوسروں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ بدترین بجٹ ہے، عوام کا خون نچوڑ لیا گیا ہے. تو یہ کیسا بجٹ ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں یہ تاریخی ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یہ خون نچوڑ لیتا ہے. تو اس کے اندر وجہ یہ لگتی ہے کہ جو اصل ریئل اسٹیک ہولڈر جو عوام ہے اس کو ان بجٹنگ کے پورے بیوروکریٹک ماڈل سے دور رکھا جاتا ہے، تو وہ اس بیوروکریٹک ماڈل کے اوپر بعد میں اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے. اس لیے ہر دفعہ ہماری بار کاٹ رہا ہوں کہ اس لیے جو ہر دفعہ جو آپ نے بات کی کہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی امیدوں پہ جو ہے ہر دفعہ پانی پھر جاتا ہے. اس کی ایک تھوڑی سی اگر ہم مزید اس کو پیچھے چل کے دیکھیں نا کہ کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور بالکل ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو ڈیبیٹ کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی نا، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، اسے کیا آؤٹ کم نکل سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیشہ بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ بجٹ پاس کروانا ہے تو کیسے کروانا ہے. کیونکہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. اپوزیشن آپ نے جس طرح بات کی کہ وہ ہمیشہ یہ کہے گی کہ بدترین بجٹ ہے، اور حکومت کہے گی کہ شاندار بجٹ ہے، تاریخی بجٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کم از کم آپ ایک بجٹ کو لے کر تو سیم پیج پر آ سکتے ہیں نا. ڈیبیٹ تو عوامی ہے نا، دونوں نا عوامی. آپ وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں آپ کے اپنے انٹرسٹ نہیں ہیں، وہاں پہ آپ کا یہ انٹرسٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو آپ کی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن وہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ رکھیں کہ عوام کا کیا اس کے اندر فائدہ ہے، کیا نقصان ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے اب تو رجحان چینج ہو گیا ہے. پہلے جس طرح آپ بتاتے ہیں نا کہ بجٹ آ رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ بہت امید لگا کے بیٹھے تھے. اب تو میرا خیال ہے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے, وہ بادر ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ ایک جس طرح ایک نیو نارمل ایک بن چکا ہے کہ بجٹ آئے گا, اس طرح آئے گا, ٹیکسز لگ جائیں گے, عوام جو ہے اس کا خیال نہیں کیا جائے گا. اور بیوروکریسی کی رہی بات, تو بیوروکریسی اگر ہم دیکھیں نا پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے, چونکہ وہ میکس ویبر کی ایک جو تھیری ہے اس کے اکارڈنگلی ہم چل رہے ہیں, وہ جو امپرسنالٹی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ وہ پھر عوام کے ساتھ جب لنک نہیں ہے, جب عوام کے مسائل ان کو نہیں پتہ ہیں, اور تو پھر اور اس کے لیے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جو کچھ سہولیات ہیں جو بیوروکریسی کو ملتی ہیں عوام کے پاس نہیں ہیں. تو کمپیریزن تو آپ وہاں کرتے ہیں نا کہ جب دونوں ہی ایک ہی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوں, ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہوں, تو پھر مسائل جو ہے آپ اس کو قریب سے دیکھتے ہیں. تو ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے ہمارے یہاں. بیوروکریسی نے تو اپنے نمبرز کے حوالے سے بجٹ دینا ہے, قصور ان کا تو کام ہی ہے نا, وہ تو رکھا ہی اس لیے اصل ریفارمز کی ضرورت ہے نا, اور وہ ہونی چاہیے آپ کو پارلیمنٹ کے تھرو, اور آپ کے میڈیا میں یہ چیزیں ڈیبیٹس کا پارٹ تو بننی چاہیے. بالکل. اچھا, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں ہمیشہ فوکس ہوتا ہے کہ جی ہم نے اتنے خرب کا بجٹ دے دیا, اتنا ہمارا انٹرسٹ میں چلا گیا, سب سے زیادہ انٹرسٹ میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ڈیفینس اور ہمارے عوام کے لیے بچتا ہے بڑی مشکل سے. تو بات یہ ہے کہ ڈبیٹ کو اگر یہاں سے نکال کے اس کو ایک اور اینگل سے سوچا جائے کہ ہماری ڈبیٹ ہی یہ ہونی چاہیے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن, فری واٹر, ان چیزوں کو سب سے زیادہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ان کے لیے کیا رکھا جا رہا ہے, عوام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. عوام کا جو اب آپ اسکولس کے حوالے سے لے لیں, یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اسپیس لیتا جا رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر اسپیس لیتا جا رہا ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو اسکولز ہیں ان کو جس طرح پرائیویٹائز گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ایک, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو بھی بہت زیادہ بجٹری کنسٹرینٹس ہیں. بالکل. وہ اپنے اگر کسی نے اسکول جو ہے اس کو کوئی رن کر رہا ہے تو ان کے بچوں کے پینے کے لیے پانی جو ہے اس کے لیے کولر خریدنے کے پیسے نہیں. جی ایسے پانی دیکھیں, اگر آپ ایک دفعہ ہماری پہلے ایک ڈبیٹ ہوئی تھی, بات ہوئی تھی فیصل باری صاحب سے, تو بات یہ ہوئی تھی کہ جو بچہ ہے جو سب سے پہلے اسٹنٹڈ گروتھ کی بات ہوتی ہے کہ اس کو خوراک نہیں ملتی, میل نیوٹریشن کا شکار ہے. جی, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں انہی کے ماڈل پہ چلا جاتا ہوں, میں انہی کے گروتھ ماڈل پہ چلا جاتا ہوں کہ جو بالکل کیپٹلسٹ ماڈل کے لیے بھی تو وہ بچہ کسی کام کا نہیں رہا نا. تو چلو آپ ہمارے ماڈل کو چھوڑیں, ایک سوشلسٹ ماڈل کو چھوڑیں, آپ اپنے ماڈل پہ ہی دیکھیں, تو آپ کو تو ایک اچھی لیبر فورس چاہیے جو ٹیکنیکل بھی ہو, اس کے لیے ایک اچھے برین چاہیے. تو اچھے برین کے لیے صاف پانی اور خوراک اور دودھ تو بچوں کو دینا چاہیے نا, تو اس کی طرف بھی ان کو فوکس کرنا چاہیے, ان کمپنیز کو ہی آگے آ جانا چاہیے. چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود سے ہی کر لیں, ان کا سوشل رسپانسبلٹی بجٹس بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح کے کام بھی کرنے چاہیے تاکہ آپ اچھے اور صحت مند اگر بچے پیدا کریں گے تو جو وہ اسکولز میں جائیں گے تو وہی اچھا اسکور کریں گے نا. ایک بچے کی گروتھ ہی نہیں ہوئی تو وہ بیچارہ کیسے میتھ اور لینگویج اسکلز ڈیولپ کر سکے گا؟ اگر وہ نہیں کر سکے گا تو وہ آپ کی کیپٹلسٹ ڈیفینیشن کے اندر بھی وہ ایک جو اچھا شہری نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پروڈکشن میں پارٹ ہی نہیں پلے کر سکے گا. بالکل. اب دیکھیں نا کہ اس میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر پھر جو آپ دیکھیے گا کانفلکٹس زیادہ جنم لیتے ہیں, ڈفرینسز زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر اس کو بھی نمٹنے کے لیے اسٹیٹ ہی کو پھر ایٹ دی اینڈ کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اب ایک جو آپ کہہ لیجیے کہ بینچ مارک ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے خاص کر جو بجٹ ہے وہ منیمم 4 to 5% ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ 2% سے زیادہ جاتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے اوپر. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک طبقات کو تو ریاست نے خود بنا دی ہے نا, ایک طبقاتی جو ایک اگر ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ڈفرینس بہت زیادہ. تو مثال کے طور پر 3 طرح کی ایجوکیشن سسٹم, مدارس کا ایک ہے, اور پھر گورنمنٹ اسکول کے بچے ایک ہیں, پھر ایک جو آپ بات کریں بالکل پرائیویٹ میں بھی جو ہے وہ کئی ٹیئرز ہیں اس کے اندر. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ جو آپ بات کریں ایک اصل میں یہ نالج اکانومی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, نالج اکانومی کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اچھا ہمارے ان کے ساتھ لاکھ کانفلکٹس ہیں, اختلافات ہیں, لیکن اگر ہم اپنی نالج اکانومی کی بات کریں, ان کی بات کریں, تو ایک ہیوج ڈفرینس ہے. تو ریاستوں کو اس چیز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے, گورنمنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کمپٹیشن جو ہے وہاں پہ محض اتنا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اس دوڑ میں لگے رہیں
یہ ان ایریاز کے اندر بھی ریجنل لیول پر جو بجٹنگ ہونی ہے اس میں کن کن اسپیکٹ کو مس کیا جا رہا ہے نا. اس میں ہم ایک بات جو آپ نے کی ابھی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم ایجوکیشن پہ آج 5 روپے لگاتے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیکورٹی پہ 30 بچ جائے ہماری. بالکل, کیونکہ اگر وہ بچہ ایجوکیشن سے, ڈیبیٹ سے, کنفلکٹ ریزولوشن کو پڑھ کے آئے گا اور وہ اسکلز ڈیولپ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایکسٹریمسٹ کی طرف نہ جا سکے. اور جیسے انڈیا کی آپ نے بات کی, تو انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایجوکیشن پہ خرچ ضرور کرتے ہوں گے, لیکن وہاں پہ بھی حالات ایسے ہی ہیں. آپ ہندوتوا کی دیکھ لیں جو لہر آئی ہے, وہاں پہ بھی اسٹیٹ نے, آپ کو پتہ ہے, امبانیز, اڈانیز اور کئی قسم کے لوگوں کی جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, اور اس وجہ سے وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ فورسز آئی ہیں. تو بلکہ اس کے اوپر وہ علی رضا کی نئی کتاب بھی آ رہی ہے جن کی پہلے ریولوشنری پاس تھی, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو نیشنلزم ہے نا, جو نیشنلزم تھا, جو کہ نیشن اسٹیٹس بنی ہیں, یہ انہیرنٹلی جو تھی یہ فیشسٹ تھی. جی. تو جو نیشن اسٹیٹس ہیں, آپ اسی میں سے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نازیز تھے وہاں پہ, جرمن, اور پھر اسی طرح پہ RSS بنی, اور RSS کی اب آپ پیداوار مودی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو نیشن اسٹیٹس ہیں نا, ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے, یہ کیوں اتنی زیادہ فیشسٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر اسی میں ہمیں بجٹ میں ہماری یہ اپیل بھی ہے, ابھی بھی جو ہمارے بجٹنگ کا پارٹ ہیں اس ٹائم ٹیمز ہیں جو بجٹ پیش کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس کو ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ عوام کا خیال کریں, ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ اگر آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نالج اکانومی میں بھی رول پلے کریں گے, وہ ایک اچھے شہری بھی بنیں گے, اور آپ کا ہیلتھ اور سیکورٹی کا بجٹ بھی کم ہو جائے گا. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جس طرح کہ نالج اکانومی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کا مائنڈ سیٹ کہاں سے چینج ہونا شروع ہوتا ہے. ایک اگر سوشلائزیشن کی بات کریں تو جس طرح وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کی جو آپ کہہ لیجیے کہ سوشلائزیشن کا ایک مین سورس ہے, میجر سورس ہے, وہ ایجوکیشن کے ادارے ہیں. اچھا, جب وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرے گا, اس کو اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل آئیں گے, تعلیم اس کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا, اس کے والدین کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا باپ اس کی فی پے نہیں کر پا رہا, جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کچھ اتنا ارننگز نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ان کو ڈیڈ لائنس کو میٹ کر سکے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اگر وہ جو بچہ ہے کسی طرح سے پہنچ جاتا ہے اس حد تک کہ وہ گریجویٹ ہو جائے, تو پھر وہ سب سے پہلا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے اس ملک کو کیسے چھوڑنا ہے. اب برین ڈرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے. اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ارباب اختیار ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بیسٹ برینز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. اب دیکھیں تو تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹس ہیں, ہر سال جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور خاص کر یہ 2022, 23, 24 ان کی جو اگر دیکھیں تو جو فیکٹس ہیں, جو فگرز ہیں, وہ کافی تعداد بڑھ گئی ہے. تو جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کریں گے جس میں اس کے پاس ایکولی آگے بڑھنے کے مواقع ہوں گے, تو شاید وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اگر ریاست یہ دے رہی ہے تو میں نے اس ریاست کو ریٹرن کیا کرنا ہے. اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا, میں نے تو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے یہاں تک آ گیا ہوں, مصیبت مصائب برداشت کرتا ہوں, میں یہاں سے نکل جاؤں, تو میں یہاں سے نکلوں, پاکستان سے زندہ بھاگ. تو وہ جب صورتحال پیدا ہوگی نا, تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے پروٹیکٹ. تو بہتر وہی ہے, آپ کسی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریٹین کریں تو اس میں گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی طرف سے فیلئر تو نہیں ہے اس چیز کے اوپر. اور گورنمنٹ میں 2-3 سیکٹرز ایسے ہیں جس میں ہم عمیر سے بھی بات ہوئی تھی اس وقت کہ 2-3 سیکٹرز پہ گورنمنٹ کو ابھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ کے اوپر. جی, اس کو ابھی بھی اسٹیٹ ریگولرائز ہونا چاہیے اور اسٹیٹ کی ہی اس میں منوپلی ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ پرائیویٹ کالجز بن رہے ہیں, پرائیویٹ میڈیکل کالجز بن رہے ہیں, سیٹس ان کی فل نہیں ہو رہی, اسٹینڈرڈز وہاں پہ نہیں ہیں, وہاں پہ جو ٹیچرز رکھے جا رہے ہیں ان کو بھی جو لیبر لاز ہیں, لیبر لاز ہی پورے نیوز پہ امپلائی ہو رہے ہیں, نہ ان کو پینشنز دی جا رہی ہیں, نہ ان کو سوشل سیکورٹی نمبر دیا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ سوچ جو ہے وہ ساری کی ساری اٹھ کر تعلیم کی طرف آ گئی ہے, اور تعلیم کا ستیہ ناش کا انہوں نے بھی ٹھیکہ لے لیا ہے. انہوں نے یہ ایسے اڈے بنا لیے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر ہم تعلیمی اداروں کو چلانا ہے, کیونکہ جو کیپٹلسٹ ہے اس کی تو سوچ ہی صرف وہ ہے, وہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے باہر نہیں آ سکتا بیچارہ. اس کو کیا پتا کہ اسٹیٹ وہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے, کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں, ان کے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا مایوپک ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ اسٹیٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے اسٹینڈرڈ نہ گرنے دیں, کیونکہ ابھی خبر آئی تھی کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج نے اپنا میرٹ کم کیا ہے تاکہ داخلے پورے ہو جائے. تو جو میرٹ کم کیا گیا اگر وہ 50 سے بھی نیچے آیا ہے تو اس میں آپ پوری پبلک ہیلتھ کو آپ جیپرڈائز کر رہے ہیں صرف اپنے سرمایے کے لیے کہ ہمارے پاس بچے زیادہ آ جائیں.
تو اس پہ بھی ہمیں کچھ اور کرنا ہے. ایجوکیشن کو ایک تو کم از کم انڈسٹری نہ سمجھیں جی, یہ سروسز سیکٹر ہے, اس کو سروسز سیکٹر ہی رہنے دیں. اور یہ جو ہے نا کہ جسٹ آپ نے وہ جو پروفٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اسے تباہ کر رہے ہیں آپ سسٹم کو آپ, بلکہ سب سے ضروری اس کے اندر پھر وہ کبھی ڈبیٹ کریں گے, کاؤنسلنگ کا بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ ایک 50% جو ہے بچے کے مارکس ہیں اور وہ ڈاکٹر فارمیسی میں یا جو ڈاکٹر فزیکل تھیراپی میں ایڈمیشن لے رہا ہے تو وہ کل کو کیا کرے گا. جی ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھا دیکھی پھر جو چلتا ہے, اور اس میں بھی پھر مصیبت یہی ہے نا کہ کاؤنسلنگ وہاں کیا کرے جب آپ نے اشتہار بازی کرنی ہے. اشتہار بازی چھوڑ کے وہاں پہ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں, بچے لے کے آئیں, پیسے لیں ہم سے آدھے. ہاں جی, آپ کر جائیں گے, اس کو پہاڑ تک پہنچا دیتے ہیں کہ ٹو سر کر لیا آپ نے, بس فیس دے دیں ہمیں, پھر آپ کر جائیں گے. تو پھر آپ کر جائیں گے. بلکہ اچھا اس میں اب میں آپ سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں, آپ کا چونکہ اس کے اوپر کافی واسٹ ایک نالج ہے. گیگ اکانومی, اب ہم بجٹ کی بات کریں تو گیگ اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فری لانسنگ کا ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے ہمارے خاص کر گریجویٹس کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, اور پھر ہمارے یہاں جو ایون اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر ہاؤسز کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی تو ایکسپلائٹیشن ہے نا, کوئی ایک منیمم ویج نہیں سیٹ کی گئی, کوئی ان کو سوشل سروسز جو ہوتی ہیں سیکیورٹی وہ نہیں پرووائڈ کی گئی, کوئی ہیلتھ سروسز نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, یہ ہم بلکہ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ اس کو ریگولرائز کریں, اس پہ چیک کریں. ابھی 3 دن پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے نے ایک اسی طرح کال سینٹر اور فری لانسنگ سینٹرز کے اوپر جو ہیں وہ کیا, اس میں بھی یہی ہے, ایک تو انلیگل کام کر رہے ہیں, انلیگل سروسز دے رہے ہیں, انٹرنیشنل جو ہیں یو ایس اے, یو کے, آسٹریلیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں کیے ہوئے, اور لوگوں کو یہاں پہ 40-50-60,000 پے دیتے ہیں بچوں کو, اور خود $1,000,000 کماتے ہیں. نہ وہ رجسٹرڈ ہے, نہ یہاں پہ وہ شو کرتے ہیں اکانومی میں. اکانومی وہاں کی میں وہ شو ہو رہی ہیں, جو ان کی انکم وہاں پہ ہو رہی ہے, سروسز جہاں سے لے رہے ہیں. یہ قسم کی وہی ہے جو سامراج ہے, یہ سامراج نے یہاں پہ اب اس پہ آپ بڑا زبردست کام کیا ہے. سلو ڈاؤن جو اس کی بک آئی تھی, دا ڈی گروتھ مینیفیسٹو نا, جیپنیز یہ ہے, بڑا لڑکا سا ہے, 1987 میں یہ پیدا ہوا ہے, سائتو نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے کہ کیسے جو ہے آپ نے جو گلوبل ساؤتھ سے آپ کام کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو ایکالوجی کو بچانا ہے یا سسٹم کو بچانا ہے تو آپ کو ڈی گروتھ کی طرف آنا پڑے گا, نارمل ہونا پڑے گا. آپ نے جو وہ کہتا ہے کہ اب یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی, ڈی کاربنائزیشن کی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے سارا کچھ اٹھا کے تو اس نے گلوبل ساؤتھ کی طرف بھیج دیا, پروڈکشن ساری کروا رہے ہیں. وہی جو بات ہے, اب انہوں نے سروسز بھی یہاں دینی شروع کر دی. سستی لیبر جو پہلے سلیب کو اٹھا کے وہاں لے کے جاتے تھے, اب سلیب کو انہوں نے کہا تم بیٹا ادھر پاکستان میں بیٹھو, انڈیا میں بیٹھو, فلپائن میں بیٹھو, ہم یہاں سے آپ کو پینیز دیں گے, ہمارے لیے کام کرو پینیز پہ, ہم وہاں $1,000,000 کماتے ہیں, تم یہاں پینیز میں کام کرو. یہ بالکل وہ ماڈل ہے. سیتو نے اس کو بالکل یہ کہا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے گلوبل ساؤتھ کی طرف کر دیا ہے. گلوبل ساؤتھ میں یہ پولوشن بھی پھیلا رہے ہیں, یہاں پہ انڈسٹری بھی لگا رہے ہیں, اب یہاں پہ سروسز سیکٹر بھی لے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں بچے, جن سے بیچاروں کو نہ عید کی چھٹیاں دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ نہیں ہوتی, کیونکہ کلچرل گیپ بھی ہے, ٹائمنگ کا گیپ ہے, بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ بھی کوئی چیز ہے. وہ کہتے ہیں بس بچہ رات کے 3 بجے تک کام کر رہا ہے, وہ 60,000 لے کے آ رہا ہے بیچارہ, اس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو اس پہ سخت ریگولیٹری جو ہے لاز امپلیمنٹ کروانے چاہیے, ان کی ٹائمنگ کے اوپر, ان کی ہیلتھ کے اوپر, ان کے لیبر لاز کے اوپر, سوشل سیکورٹی لاز کے اوپر, ساروں کو دیکھنا چاہیے. اور ضرور کریں, اچھی بات ہے اگر سرمایہ آ رہا ہے, لیکن یہ کہ ان کے وہ جو دیکھیں کہ لیبر لاز سارے فالو ہو رہے ہیں, ٹیکس وہ دے رہے ہیں, سارا کام لیگل ہو رہا ہے, کوئی انلیگل کام تو نہیں ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم سرمایہ کے طور پہ یہاں پہ ہماری امبیرسمنٹ ہو جائے پاکستان کی. دیکھیں نا, سب سے زیادہ اگر ٹیکس نیٹ کی بات کریں ہمارے یہاں, جو بجٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا, جو ڈیفیسٹ ہمیں ہمیشہ سے ہر سال گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن. ہمارے یہاں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ انڈائریکٹ پہ ہوتی ہے, اور ہماری جو بلیک اکانومی ہے یا جو اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے, آئی تھنک اراؤنڈ 50-60% ہے. اچھا, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ جو چیز اس وقت اگنور ہو رہی ہے یا شاید اس کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا, وہ یہی ہے, یہ جو آپ کی ڈیجیٹل اکانومی ہے. بالکل, اور لاز ہیں نہیں, اس کو بائی پاس کریں, کیش میں دے رہے ہیں. جی بالکل, کیش میں دے رہے ہیں. اور آپ وہ جو بات کر رہے تھے کہ گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کی, وہ جو کور پیریفری ماڈل ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ را مٹیریل
آپ لیبر چیپ لیبر آپ ادھر استعمال کریں گلوبل ساؤتھ کی اور پروڈکشن آپ کریں پیسہ اور بیٹھ ادھر کے پیسہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ادھر بیٹھے ہیں, پیسہ ادھر جا رہا ہے. جی یہ کنٹروورسیز جس کے اوپر بڑی آئی ہیں. نائکی جو ہے اس کے اپنے جو یہاں پہ آپ کہہ لیجیے کہ پروڈکشن ہاؤسز تھے, وہاں پر جو ایک آپ کہہ لیجیے کہ جو ایک لیبر کی جو ایک صورت حال تھی, کس قدر اس کو ان حالات کے اندر رکھا کہ کوئی اسٹینڈرڈز نہیں ہے. انڈسٹری کے جو کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کچھ سیفٹی میجرز ہوتے ہیں, اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اور شاید ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چونکہ ایک غیر مہذب دنیا ہے گلوبل ساؤتھ, اس کے پیچھے وہ سارا سامراج ہے. ہاں جی, سامراج اور سرمایہ چلتا 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 اب اس سطح پہ آ گیا ہے کہ وہاں بیٹھ کے تم پیسے کماؤ, کام کرواؤ گلوبل ساؤتھ. گلوبل ساؤتھ کے ہم لاسٹ میں ناظرین بجٹ سے لے کے ہم نے سارا فینومینا ڈسکس کیا. لاسٹ میں ہم یہی کہیں گے کہ حکومتوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بجٹ میں آپ میکسیمم جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, جو کہ عوام اصل اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کو ضرور ان کا خیال رکھیں. ان کو جتنی میکسیمم آپ فیسلٹیز دے سکتے ہیں وہ اس بجٹ میں دیں. اور لاسٹ میں عوام کو ہم یہی کہیں گے, جیسے آپ کے سامنے ابھی بک بھی پڑھی ہے لائف ایز پالیٹکس, کہ وہ یہی ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, جس جگہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ فری لانسنگ میں کر رہے ہیں, کسی کے بھی انڈر کام کر رہے ہیں, تو اپنے جو لیبر لاز ہیں, سوشل سیکورٹی لاز ہیں, اور جو بھی آپ کی پروٹیکشن کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ نے جو لاز دیے ہیں, ان کو وہاں پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں, وہاں ریزسٹ کریں. کوئی بڑا یہ نہیں ہے کہ ٹریڈ یونین بنے گی ہی تو کام ہوگا. آپ اپنی اپنی جگہ انڈیویجولز جو ہیں وہ بھی کام کریں, تو وہ بھی ایک جس کو نان موومنٹس کی تھیوری کہتے ہیں کہ وہ نان موومنٹس بھی موومنٹس بن سکتی ہیں. بالکل, وہ ضروری نہیں کہ عرب اسپرنگ ہی جو ہے وہ یا کوئی بڑی ایک موومنٹ آئے, تحریر اسکوائر جو ہے وہ عوام سے بڑھ جائے. بس آپ اپنے حقوق کی بات کریں جو کہ آپ کو اسی اسٹیٹ نے دی ہوئے ہیں. خاص کر آج کل جتنی اویئرنیس ہے سوشل میڈیا کے تھرو, کوئی ایک شخص بھی آواز اٹھا دے تو وہ ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. بات یہی ہے کہ سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے سب سے, تاکہ اپنے لاز کی, اپنی تنخواہ کی, اپنی پینشنز کی, اپنے بچوں کی آپ خیرات نہیں لے رہے نا, جی آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے کام کے اوپر وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں. بالکل, آپ کو بلکہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کمپنی جو ہے اس کا ریونیو اتنا ہے, ہاں اس کا ریونیو شیئر ہونا چاہیے, مل رہا ہے اس کا ریونیو آپ کے لیبر کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے. بالکل. اب ایون اسکولس کی ہم بات کریں نا, آخر میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ اب منیمم ویج جو ہے ہمارے یہاں اگر 40,000 ہے مثال کے طور پر, تو ایسے اسکولس بھی ہیں کہ جو ٹیچر کو 20,000 آج بھی تنخواہ دے رہے ہیں, اور وہ لکھواتے 40 ہے, اور لکھواتے 40 خود کروڑوں روپے ان کا اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ اپنی لیبر کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے, اور تنخواہیں دی جاتی ہیں ان کو کیش کے اندر. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب ہر سال یہ ہم آتے ہیں اکانومی کی طرف, فسکل ایئر جو ہے اس میں بجٹ وغیرہ, تو یہ ان چیزوں کو خیال کریں تھوڑا سا. جی تھینک یو معظم, تھینک یو ناظرین ہمیں سننے کا. ناظرین بس یہی ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے حقوق اپنے لیے جو ہیں وہ آواز اٹھاتے رہیں, اور حکومت سے ہماری یہی ہے کہ وہ ہماری آواز کو سنتی رہے اور اس کو پالیسی کا پارٹ بنائے. آخر میں ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ اسی طرح جاری رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.